اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ بلینڈ آف ہسٹری آپ کے لیے لا رہا ہے واقعات کربلا کا ایک ایسا تسلسل جو آپ کو موقع مہیا کرے گا کہ آپ واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد و اصحاب کی لازوال و بے مثال شہادتوں اور اسیران کربلا کے وہ مستند و معتبر حالات جان سکیں جو آج سے پہلے نہ تو کسی نے آپ کو بتائے اور نہ ممبروں سے بیان کیے گئے۔ آج کا یہ پہلا ویڈیو اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ کیا حالات تھے جن کے تحت امام حسین علیہ السلام سے طلب بیعت کی گئی اور امام کا موقف اس بارے میں کیا تھا۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حاکم شام کی موت واقع ہوئی اور یزید ملعون نے عنان حکومت سنبھالی تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو 2 خطوط لکھے، جن میں سے ایک خط میں اس نے حاکم شام کی موت کی اطلاع دی، جبکہ دوسرے خط میں اس نے لکھا، میری طرف سے ان 4 آدمیوں سے بیعت طلب کرو۔ نمبر 1 حسین بن علی، 2 عبداللہ بن زبیر، 3 عبداللہ بن عمر اور نمبر 4 عبد الرحمن بن ابی بکر، اور اگر ان میں سے کوئی بیعت سے انکاری ہو تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، اور عام لوگوں سے بھی بیعت لے لو، اور اگر ان میں سے بھی کوئی انکار کرے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو۔ یہ خط مستند اور معتبر کتابوں میں کم و بیش اسی متن کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کا اس واقعے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور عبداللہ بن عمر کے سیاسی نظریات پر نظر ڈالی جائے تو ان کا بنو امیہ کے ساتھ اختلاف کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مورخین نے عمدن ان 2 ناموں کا اضافہ کیا ہے تاکہ اس خط کے باقی 2 افراد امام حسین اور ابن زبیر کے لیے جاری کردہ خاص حکم نامے کی بجائے اس کو عمومی رنگ دیا جا سکے۔ مقتل ابن نما میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں خطوط لے کر ابن ابی زریق نامی ایک شخص نہایت تیزی سے دمشق سے مدینہ روانہ ہوا اور حاکم مدینہ کے پاس وارد ہوا۔ حاکم مدینہ ولید نے ان خطوط کو پڑھ کر کچھ رنج و غم کا اظہار کیا اور زیر لب بولا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ یزید نے ایک بہت بڑا کام میرے سپرد کیا ہے جسے میں ہرگز انجام نہ دوں گا۔ میرا حسین ابن فاطمہ سے کیا جھگڑا؟ پھر اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلا بھیجا۔ مروان نے، جو ولید سے پہلے مدینے کا حاکم رہا تھا، مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو ابھی فوراً بلاؤ اور ان سے بیعت طلب کرو، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کی گردنیں اتار دو، قبل اس کے کہ ان کو حاکم شام کی موت کا علم ہو اور ان میں سے ہر شخص خلافت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اور جہاں تک عبداللہ ابن عمر کا مسئلہ ہے تو وہ اس امر میں کوئی نزاع نہیں کریں گے، البتہ حسین بن علی قطعاً بیعت نہیں کریں گے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو حسین سے بیعت طلب ہی نہ کرتا اور ان کی گردن کاٹ دیتا، پھر جو ہوتا دیکھا جاتا۔ بہرحال مشاورت کے بعد طے پایا کہ حسین بن علی اور ابن زبیر کو بلایا جائے، لہٰذا ایک جوان عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی کو ان دونوں کی طرف بھیجا گیا۔ امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر اس وقت مسجد میں تھے۔ اس جوان نے ولید کا پیغام ان کو دیا۔ جواب میں ان دونوں نے اس کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ پھر امام حسین نے ابن زبیر سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حاکم شام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ قاصد نے واپس آ کر امام کے جواب سے ولید کو مطلع کیا تو مروان بولا، خدا کی قسم حسین تمہیں دھوکہ دے گئے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا، تم چپ رہو، حسین جیسے لوگ کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ مسجد سے امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے اور گھر کے افراد کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ بنو ہاشم کے جوانوں کو امام نے حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور دارالعمارہ کے دروازے پر رہیں۔ جب میں اندر جاؤں اور بات چیت کروں اور اگر تم دیکھو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو تم لوگ اندر داخل ہو جانا اور تلواریں کھینچ لینا، اور پھر جو بھی سامنے آئے اسے قتل کر دینا۔ امام گھر سے برآمد ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں رسول اکرم کا عصا تھا۔ آپ کے ساتھ خاندان بنو ہاشم کے 30 افراد دارالعمارہ گئے، جن میں سرکردہ امام زین العابدین اور حضرت عباس علمدار تھے۔ دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچ کر امام نے جوانوں کو حکم دیا کہ وہ وہیں رکیں اور جو ہدایات ان کو دی گئی ہیں ان سے تجاوز نہ کریں۔ پھر امام اندر تشریف لے گئے اور سلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ ولید نے امام کو حاکم شام کی موت کی خبر دی اور یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام نے طلب بیعت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جہاں تک بیعت کی بات ہے تو مجھ جیسا شخص خفیہ بیعت نہیں کیا کرتا
اور نہ ہی مجھ جیسے شخص سے یہ امر کافی ہوگا۔ جب تم کھلے عام لوگوں کو بیعت کی دعوت دو گے اور ہمیں بھی دعوت دو گے تو اس کام میں وحدت ہوگی۔ ولید نے اسی جواب میں اپنی عافیت جانی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ابھی تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے کہا اگر یہ اس وقت تمہارے پاس سے بیعت کے بغیر چلے گئے تو پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا انہیں روکو اور بیعت لو ورنہ ان کی گردن کاٹ دو۔ یہ سن کر امام اپنی جگہ سے اٹھے اور بلند آواز سے فرمایا، اے پسر زرکا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کرے گا؟ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ دارالعمارہ کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے اکھڑ کر دور جا گرا اور حضرت عباس اور امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں ہاشمی جوان اندر داخل ہو گئے۔ امام نے ان سب کو روکا اور ان کا غصہ ٹھنڈا کیا اور ان کو لے کر دارالعمارہ سے باہر تشریف لے آئے۔ پھر ان سب کو ان کے گھروں کی طرف روانہ کیا اور آپ گھر تشریف لے گئے۔ سامعین اور ناظرین، اس قسط سے آگے کے حالات ہم آپ کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز مسلسل اور بر وقت ملتی رہیں تو ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔